وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ اکیلے اشمئزت تو منقبض ہو جاتے ہیں قلوب الذین لا یؤمنون ان لوگوں کے دل جو ایمان نہیں رکھتے بالآخرہ آخرت پر وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا اللہ کے ما سوا اذا ہم یستبشرون تو وہ اس وقت خوش ہو جاتے ہیں قل آپ کہہ دیجیے اے اللہ فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے عالم الغیب والشہادہ غیب اور ظاہر کو جاننے والے ہیں انت تحکم بین عبادک آپ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کیجیے گا فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جس میں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اگر ہو ظالموں کے پاس ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا وَمِثْلَهُ مَعَهُ اور اس کے مثل اس کے ساتھ لَافْتَدَوْا بِهِ تو البتہ یہ فدیے میں دیں گے من سوء العذاب برے عذاب کے بدلے میں یوم القیامہ قیامت کے دن وبدا لهم من اللہ اور ظاہر ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے ما لم یکونوا یحتسبون وہ کہ جس کا ان کو خیال بھی نہیں تھا وبدا لهم اور ظاہر ہوگا ان کے لیے سیئات ما کسبوا ان برے اعمال کا بدلہ جو انہوں نے کیا تھا وحاق بہم اور گھیر لے گا ان کو ما وہ چیز کانوا بھی یستہزئون جس کا یہ ٹھٹھا کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس سے پچھلی آیات مبارکہ
مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی مرضی کے مطابق ہی شفاعت کر سکے گا. اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ اغیاث، نہ اولیاء، نہ کتب، نہ ابدال، کسی کا کچھ نہیں. سارا کچھ ہے تو کس کا ہے؟ اور اگر کوئی کچھ کرتا ہے تو کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ اللہ کی مرضی سے کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے سامنے کسی کا کچھ بھی نہیں. ان آیات مبارکہ میں ارشاد ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب اکیلے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو ان لوگوں کے دل منقبض ہو جاتے ہیں، ناخوش ہوتے ہیں کہ اکیلے اللہ کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے. چونکہ طبیعت کے اندر، دل کے اندر شرک کے جراثیم موجود ہوتے ہیں. جب اکیلے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہی حاضر ناظر ہے، اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، مخلوق کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اس طرح کے تذکرے اللہ کے کیے جائیں تو جو مشرکین ہیں ان کی طبیعت ناخوش ہوتی ہے، منقبض ہوتی ہے. اور جب اللہ کے ماں سوا دوسروں کا تذکرہ کیا جائے، بابوں کا تذکرہ کیا جائے، بزرگوں کے واقعات بیان کیے جائیں جو کرامات کے قبیل سے ہوتے ہیں، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. حالانکہ اصولی بات یہ ہونی چاہیے کہ جب کسی کرامت کا تذکرہ بھی ہے کسی بزرگ کی، تو وہ بھی ہے کس کی طرف سے؟ اللہ ہی خالق و مالک ہے. جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مشرکین کی ایک مرض اور تکلیف کا ذکر کر رہے ہیں کہ اکیلے اللہ کا تذکرہ ان کو گوارا نہیں ہے. حالانکہ کسی بھی مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا تذکرہ ہو، اور یہ تذکرہ ہو کہ سارا کچھ کرنے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں. تو اس پر ان کی طبیعت خوش ہونی چاہیے، نہ کہ صرف خالی واقعات پر ان کی طبیعت خوش ہو. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجھے آپ کو صحیح معنی میں موحد بنائیں. فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے ماں سوا اوروں کا تذکرہ ہوتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو پھر بڑے خوش ہوتے ہیں. لہذا ہمیں ایک دعا تلقین کی جا رہی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے. فرمایا کہ تم یوں کہا کرو اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. کیا اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب کو بھی جانتے ہیں اور حاضر کو بھی جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. یہاں کے اورکوٹ میں ایک مسجد میں ایک امام صاحب تھے، وہ حرمین شریفین میں گئے اور وہاں جا کر ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. ائمہ حرمین کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. یہاں ان کے نمازی ملے جلے تھے، دوسرے طبقات کے بھی تھے، اپنے طبقے کے بھی تھے. تو باتوں باتوں میں ان کے سامنے وہ تذکرہ کر بیٹھا کہ میں تو وہاں گیا ہوں، جو میں نے نمازیں نہیں پڑھی، شروع میں ایک دو پڑھی تو پھر میں نے وہاں نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھی تھی، وہ لوٹائی. تو یہ چونکہ دیوبندی تھے جن کے سامنے تذکرہ کیا، تو کہا اگر تمہاری نماز ائمہ حرمین کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر ہماری نماز تمہارے پیچھے بھی نہیں ہوتی. اگر تمہاری نماز ائمہ حرمین کے پیچھے نہیں ہوتی تو پھر ہماری نماز تمہارے پیچھے بھی نہیں ہوتی. یہ نماز پڑھنا چھوڑ دی، یہ ذرا مطلب زیادہ تھے، انہوں نے نماز چھوڑ دی. مسجد کی انتظامی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا تم نماز پڑھنا بھی چھوڑ کے تمہارے امام کی تو یہ حالت. مسجد کی انتظامیہ کا آدمی بھی ملا جلا تھا. اس نے امام صاحب سے پوچھا بھائی ہم نے تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی حرمین شریفین کے امام کے پیچھے بھی؟ کہتا میری ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. کہ تمہاری نماز کیوں نہیں ہوتی؟ جی وہ مشرک ہیں، بدعتی ہیں، گستاخ رسول ہیں. گستاخ ہے. نے کہا بھائی تمہارے پاس کیا دلیل ہے گستاخ رسول ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں مانتے، اس لیے وہ گستاخ رسول ہیں. تو گستاخ رسول ہوئے، ہم ان کے پیچھے نماز. یہ حال ہے. یہاں تک جہالت پہنچی، یہاں تک جہالت پہنچی ہوئی ہے
کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عالم الغیب نہیں مانتا، نعوذ باللہ وہ گستاخ رسول ہے۔ کہ صریح بات ہے، قرآن مقدس سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بہت زیادہ ہے، اتنا علم ہے آپ علیہ السلام کا کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ لیکن آپ کو جو علم ملا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ آپ کی علم کی نسبت جب اللہ کے علم کی طرف ہوگی تو آپ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ جب اس طرح کی باتیں کی کہتے ہیں یہ تو گستاخی ہو رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر و منزلت دی تو کس نے دی؟ تو جب اللہ نے دیا ہے تو بڑے تو اللہ ہوئے۔ تو اس لیے اپنی طبیعتوں کو، اپنے دماغوں کو، اپنے دلوں کو ہلکے سے شرک سے بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا ادب، آپ کا احترام، آپ کی عزت اپنی جگہ پر، لیکن آپ خدا کے ساتھ کسی بھی معاملے میں شریک نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے مشیر بھی نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کر لوں؟ کمال ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام و مرتبہ اتنا بلند دیا ہے کہ کسی کی عقل وہاں پہنچ بھی نہیں سکتی، لیکن جب اللہ کی طرف نسبت ہوگی تو اللہ تو بڑے ہیں۔ اللہ نے پیدا کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو علم دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب باری تعالی جل شانہ نے دیا ہے۔ یہ تقسیم رکھنا ضروری ہے، گڑبڑ کرنا ناجائز اور حرام ہے اور کفر و شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا الحمدللہ سب سے بڑا مسئلہ اور صاف ستھرا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا جو مقام ہے وہ کس کو دیا جائے؟ اللہ کو دیا جائے۔ انبیاء کا مقام کن کو دیا جائے؟ انبیاء کو دیا جائے۔ صحابہ کا مقام صحابہ کو دیا جائے۔ ائمہ دین کا جو مقام ہے وہ انہی تک محدود رکھا جائے، کسی کے مقام کو دوسرے کے مقام سے بڑھایا نہ جائے، کسی کے مقام کو کم نہ کیا جائے۔ فرمایا کہ یوں دعا کیا کرو، اے اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں، غیب اور ظاہر دونوں چیزوں کو جاننے والے ہیں، آپ ہی فیصلہ کر رہے ہیں اپنے بندوں کے درمیان قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں کی حالت یہ ہے جو مشرک ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے اگر یہ سارا کا سارا انہی کا ہو اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ ہو جائے، قیامت کے دن فدیے میں ادا کریں کہ ہم عذاب سے بچ جائیں اور یہ چیزیں فدیہ میں دے دیں، فرمایا وہاں فدیہ نہیں چلے گا، بلکہ جن عبادات پر انہوں نے اعتماد کر رکھا ہے، شرک کے جراثیم کے ساتھ ساتھ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کی حج، ان کا زکوٰۃ، ان کے عمرے، جن کے اوپر انہوں نے اعتماد کر رکھا ہے کہ حج، عمرہ، زکوٰتیں وغیرہ ہماری کسی کام آئیں گی، قیامت کے دن فرمایا بدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، اس کے بدلے میں ان کو وہ ملے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں، نہ نماز کا ثواب، نہ روزے کا ثواب، نہ صدقات کا ثواب، نہ حج کا ثواب، نہ عمرے کا ثواب، کسی چیز کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب کے لیے سب سے پہلے عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو وحدہ لا شریک مانا جائے۔ جیسے قادیانیوں کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، کیوں؟ عقیدہ ٹھیک نہیں، ایسے ہی مشرک کی بھی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی، عقیدہ ٹھیک رکھنا ضروری ہے۔ ایسے ہی جو مسلمان بے شک ان کا عقیدہ درست ہے لیکن خدا نخواستہ ریاکاری کے اندر مبتلا ہیں۔ حج کی تو کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ جہاد کیا تو کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ زکوٰۃ دی تو کس کے لیے؟ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے۔ نماز پڑھی تو لوگ کہیں گے بڑا نمازی ہے۔ یہ ریاکاری، تو خیال یہ ہے کہ ہمیں عبادات کا ثواب ملے گا، لیکن آخرت میں ان عبادات کے کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس وقت یہ پریشان ہو کے کھڑا ہوگا۔ اس کے خیال میں تو یہ تھا کہ مجھے ان اپنی عبادات پر ثواب ملے گا، اللہ مجھے نوازیں گے اور میرے اوپر شفقت سے مہربانی فرمائیں گے، لیکن چونکہ ریاکاری کے اندر مرتکب ہوا اس لیے فرمایا کہ ان کے لیے ظاہر وہ ہوگا ما لم یکونوا یحتسبون، جس کے بارے میں ان کو خیال بھی نہیں تھا کہ ہمیں یہ بدلہ ملے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو مواحد رکھنا بھی ضروری ہے، عقیدہ صحیح رکھنا بھی ضروری ہے، اور عبادت کی خالص کس کے لیے کرنا ضروری ہے؟
اللہ کے لیے ذرا سا بھی اگر مخلوق کے لیے عبادت کی جائے، ریاکاری کی جائے، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے یہاں قبول نہیں ہوا کرتی۔